الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآخرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. واجب صدر عظیم، سامعین محتشم، حاضرین مکرم، عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ السلام، جان ساران صحابہ کرام، محبان اہل بیت العظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و تم برہانہ و عظم شانہ کے فضل و احسان سے، اس کی مہربانی سے تفسیر قرآن کا سلسلہ آیت نمبر 105 تک پہنچ چکا ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 105 آج یہاں سے آغاز ہو رہا ہے. ارشاد ربانی ہے ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ينزل علیکم من خیر من ربکم. فرمایا وہ جو کافر ہیں کتابی یا مشرک وہ نہیں چاہتے کہ تم پر کوئی بھلائی اترے تمہارے رب کے پاس سے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ اپنی رحمت سے خاص فرماتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑا فضل والا ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 105. اس میں خالق کائنات نے کفار اور اہل کتاب کا ذکر فرمایا اور ان کی ایک عادت بیان کی، ان کا ایک وظیفہ، ان کا ایک طریقہ بیان فرمایا. اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ کافر کوئی بھی ہو، چاہے وہ کتابی ہو چاہے غیر کتابی ہو. کتابی سے مطلب تورات زبور انجیل کو ماننے والا ہو، آسمانی کتابوں کو ماننے والا ہو، کسی نبی کا اپنے آپ کو پیروکار کہلاتا ہو، یا پھر غیر کتابی ہو. غیر کتابی کا مطلب
جو کسی کتاب کو نہیں مانتا۔ جیسے مشرکین مکہ تھے، تو رب فرماتا ہے کہ جتنے بھی کافر ہیں وہ نہیں چاہتے کہ تم پر کوئی بھلائی اترے۔ مسلمان ہر دور میں اپنی نیک نیتی کی وجہ سے دوسروں کو بھی اچھا سمجھتے رہے ہیں، یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے۔ کہتے ہیں نا، آئینے میں اپنا ہی چہرہ نظر آتا ہے۔ اچھے بندے کو ہر دوسرا بندہ اچھا ہی نظر آتا ہے، اور فلاڑیے کو ہر بندہ فلاڑیا نظر آتا ہے۔ تو مسلمان کیونکہ اچھائی پر اللہ نے ان کی طبیعت بنائی ہے، ان کا ذہن صاف ہوتا ہے، ان کا دل صاف ہوتا ہے، وہ اچھائی کرتے ہیں اور اچھائی کو پسند کرتے ہیں، تو وہ دوسروں کو بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ہماری طرح ہی صاف دل ہے۔ تو ہوا یہ کہ مدینہ طیبہ میں جب آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے تو آپ کے ماننے والے، آپ کے غلام مہاجرین و انصار، صحابہ کرام اہل کتاب کے ساتھ بڑا اچھا رویہ رکھتے تھے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ یہ بھی جیسے بظاہر ان کی باتیں بڑی اچھی ہیں اور یہ ہمارے ہمدرد معلوم ہوتے ہیں باتوں سے، یہ اندر سے بھی اتنے ہی صاف ہوں گے۔ لیکن میرے رب نے اپنے محبوب پر اپنی پاک کلام نازل کر کے اپنے محبوب کے غلاموں کو بتایا کہ میرے محبوب کے غلاموں، یہ جو کافر ہیں کتابی یا مشرک، وہ نہیں چاہتے کہ تم پر کوئی بھلائی اترے تمہارے رب کی جانب سے۔ تو میں وہ تو تمہاری بھلائی چاہتے ہی نہیں ہے، خود بھلائی کرنا تو دور کی بات ہے، اگر اللہ تمہارے ساتھ بھلائی کرنا چاہے تو انہیں وہ بھی اچھی نہیں لگتی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ خود نیکی کرنا تمہارے ساتھ وہ تو بہت بعد کا مسئلہ ہے نا، خود تمہارے ساتھ اچھائی کرنا یہ تو بہت بعد کا مسئلہ ہے۔ یہ تو اللہ کی بھلائی جو وہ تم پر کرنا چاہتا ہے، اللہ کی مہربانی جو وہ تم پر کرنا چاہتا ہے، یہ تو اسے بھی نہیں پسند کرتے۔ اس لیے ان سے ہمیشہ بچ کے رہو، اور یہود و نصارہ کا، کفار کا آج دن تک یہی طریقہ ہے، بدلا نہیں ہے، اور مسلمان ابھی تک اسی دھوکے میں ہیں۔ حالانکہ قرآن نازل ہو چکا، قرآن نے کھول کر واضح کر کے بتا دیا کہ یہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ کبھی تمہارے خیر کا نہیں ہو سکتے، لیکن اس کے باوجود ہر دور میں مسلمانوں نے یہ غلطی کی ہے کہ وہ ان پر بھروسہ کرتے آئے ہیں۔ آج بھی ہمارے حکمران، چاہے پاکستان کے ہوں، چاہے دنیا کی کسی مسلم ممالک کے ہوں، وہ اپنی دوستیاں مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ بڑھاتے ہیں، وہ اپنا رخ ان کی جانب رکھتے ہیں۔ ہر کوئی امریکہ کی بلائیں لیتا ہے، امریکہ کے دائیں بائیں آگے پیچھے، اور ان کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کر کے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں ان سے فائدہ ہوگا۔ لیکن میرا رب آج سے 1400 سال پہلے اپنے محبوب کی زبانی یہ بتا چکا کہ کبھی کافر تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، لیکن ہم پھر بھی دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جو مدینہ شریف کے کافر تھے، کتابی یا غیر کتابی، انہیں تکلیف کیا تھی؟ وہ کیوں مسلمانوں کے خلاف تھے؟ کتابی تو اس لیے خلاف تھے کہ وہ اپنے طور پہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہماری کتابوں میں جس آخری نبی کے آنے کا ذکر ہے وہ ہم ہی میں سے ہوگا، لیکن ہوا ایسے نہیں۔ رب نے آقا علیہ السلام کو بنی ہاشم میں بھیج دیا۔ اب وہ جو ایک پلان ان کے ذہن میں تھا
کی وجہ سے وہ حسد میں آ گئے اور انہوں نے دین اسلام کی مخالفت شروع کر دی. وہ تو اس وجہ سے مخالف تھے، حسد کی وجہ سے. اور مشرکین جو مخالف تھے وہ اس لیے مخالف تھے کہ وہ خود جیسا کسی کو سمجھتے ہی نہیں تھے. وہ دولت والے تھے، پیسے والے تھے اور کاروبار والے تھے، بزنس والے تھے. وہ کہتے تھے کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنا دیا، ان کے پاس کوئی بینک بیلنس نہیں ہے، کوئی کوٹھی، کوئی کار، کوئی کاروبار، کوئی بزنس، کچھ بھی نہیں ہے. ایک غریب بندے کو اللہ نے نبی بنا دیا، تو ہم تو پیسے والے ہیں، ہم نبی اس نبی کو کیسے مانیں؟ تو مکہ کے جو مشرک تھے وہ اس لیے نہیں مان رہے تھے کہ وہ سمجھتے تھے پیسے والے ہیں، ہم ہیں، یہ نبی کیسے، اس کو ہم کیسے مانیں؟ تو وہ اس لیے مخالف تھے. اور مدینہ شریف میں آنے کے بعد جو اہل کتاب تھے وہ حسد کی وجہ سے مخالف تھے. تو دونوں مخالف تھے. رب نے کہا یہ دونوں دھڑے جو ہیں اے مسلمانوں یہ تمہاری بھلائی نہیں چاہتے. اور آگے رب نے فرمایا واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے جسے چاہے. اللہ اپنی رحمت سے خاص کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے. یعنی وہ پابند نہیں ہے کہ جو تم نے سوچا وہی وہ کرے، وہ پابند نہیں ہے. وہ اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے اسے خاص کر دیتا ہے. اس نے جس کے دل کو اجلا پایا، جس کے دل کو صاف پایا، جس کے دل کو شفاف پایا، جس کے دل کو رب نے اجلا آئینہ پایا، ساری مخلوقات میں سے رب نے نظر دوڑا کے، ویسے تو وہ سب کچھ جانتا ہے لیکن اسے ساری مخلوقات کو دیکھ کر جس کے دل کو سب سے اجلا اور سب سے حسین پایا، اس کے سر پہ رب نے نبوت کا، ختم نبوت کا تاج رکھ دیا. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، خطیب اہل سنت. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے جسے چاہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے، عظیم فضل والا ہے، اس کے فضل میں کوئی کمی نہیں ہے. اب یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ جسے نبوت کا تاج پہناتا ہے یا ختم نبوت کا تاج اللہ نے جسے پہنایا، پہلے اللہ اسے اس قابل بناتا ہے، اپنے فضل سے اسے علم اتنا عطا فرما دیتا ہے، اسے سخاوت اتنی دے دیتا ہے، اسے ہر خوبی اتنی دے دیتا ہے کہ باقی لوگوں میں کوئی اس کے مقابلے کا نہیں ہوتا. رب سب سے نمایاں کر کے اسے اور پھر اس پر اپنا فضل فرما دیتا ہے، اور اللہ جس پر چاہے اپنا فضل فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. اب آئیے آیت نمبر 106، بڑی اہم آیت ہے آج کے دور کے حوالے سے. ہر دور میں اہم رہی ہے اور آج کے دور کے حوالے سے زیادہ اہم ہو گئی ہے جب سے سوشل میڈیا عام ہوا ہے. اس لیے کہ سوشل میڈیا پہ ایسے ایسے بونگے آ کے اپنے آپ کو سکالر ظاہر کرتے ہیں جنہیں علم کی اینڈ کا بھی پتہ نہیں ہے، علم کی دنیا کی ہوا ہی نہیں لگی جن کو، وہ بھی اپنے آپ کو سکالر شو کرتے ہیں. شاید کوئی سوچ رہا ہو کہ وہ بھی لوگ قرآن پڑھتے ہیں، آپ بھی قرآن پڑھ رہے ہو، تو میں کیا پتا کہ وہ ٹھیک ہے یا آپ ٹھیک ہیں. تو اس کا جواب بھی میں ساتھ ہی آپ کو دیتا جاؤں. قرآن وہ بھی پڑھتے ہیں، قرآن میں بھی پڑھ رہا ہوں. فرق یہ ہے قرآن پڑھنے کے بعد میں تفسیر وہ کرتا ہوں جو صحابہ سے چلی آ رہی ہے، اور وہ تفسیر کرتے ہیں اپنی ذہن سے، اپنی سوچ سے،
اب خود بتائیے کہ آج کا کوئی بندہ اپنی سوچ سے تفسیر کرے گا وہ ٹھیک ہوگی جو صدیق اکبر نے کی ہے؟ بولیے نا، وہ تفسیر جو ٹھیک ہوگی جو آج کا کوئی بندہ اپنے ذہن سے کر رہا ہے، یا وہ ٹھیک ہوگی جو فاروق اعظم نے کی ہے، جو عثمان غنی نے کی ہے، جو مولا علی نے کی ہے؟ تو میں کہتا ہوں میں ٹھیک ہوں، وجہ اس کی یہ ہے کہ میں خود تفسیر نہیں کر رہا، میں وہ بتا رہا ہوں جو صحابہ نے ہمیں بتایا ہے۔ میں خود سے تو کچھ کہہ ہی نہیں رہا، اس لیے کہ میرے رب نے بھی فرمایا ہے، میرے رب نے فرمایا فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے لوگ ایمان لائے۔ کون سے لوگ؟ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت ابو ہریرہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد، حضرت سعید، میرے آقا کے صحابہ جیسے ایمان لائے۔ رب کہتے ہیں ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے، تو ہمیں پتہ چل گیا عقیدہ وہی ٹھیک ہے جو صحابہ والا ہے، علم وہی ٹھیک ہے جو صحابہ والا ہے۔ یہ جو نئی نئی بولیاں بولتے ہیں نا، ہر کوئی اپنی بولی بول رہا ہے کہ جی میں یہ کہتا ہوں کہ تم کس بات کی بولی ہو، تمہاری کیا حیثیت ہے کہ میں یہ کہتا ہوں؟ جو آقا علیہ السلام کے سامنے بیٹھے ہم انہی کی مانیں یا تمہاری مانیں؟ اور تم 1400 سال کے علماء کو ریجیکٹ کر کے کہتے ہو جی میں کہتا ہوں، 1400 سال کے علماء کے مقابلے میں تمہاری کیسی ہے؟ اس لیے بڑا نازک دور ہے جو آیت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، توجہ کیجیے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 106، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، جب ہم کوئی آیت منسوخ فرمائیں یا بلا دیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی لے آئیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ قرآن مجید میں اپنے محبوب علیہ السلام پر ہم کوئی آیت نازل کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کی جگہ کوئی اور آیت لے آتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں محبوب وہ جو آیت تھی نا، اب آج کے بعد وہ آیت قرآن میں نہیں رہے گی، اس کی جگہ یہ آیت آ گئی۔ یا یہ ہوتا ہے کہ آیت تو موجود رہتی ہے لیکن اس کا حکم اللہ فرماتا ہے کہ آج کے بعد اس پر عمل نہیں کرنا، عمل کے لیے اللہ اور آیت بتا دیتا ہے۔ تو یا اللہ کہتا ہے کہ ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں یا اس جیسی لے آتے ہیں۔ اچھا، اس سے بہتر کی بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن اس جیسی ہی اگر لانی ہے تو پھر وہی کیوں نہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں؟ یہ نہیں سمجھ آئی ذرا تھوڑا جائے سیر لائی چھوٹا کہ نہیں سمجھ لگا، کیونکہ بولنا ذرا مشکل ہے، گرمی ہے نا، تو چلو یہ سیر لائی چھوٹا کرو بھی پتہ نہیں جاتی بھی تسی گل سمجھ جائے گی۔ آج صبح نواں طریقہ مرکزی مسجد، ہاں جی، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جب ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں، منسوخ کا مطلب کہ ہم کہتے ہیں کہ آج کے بعد یا یہ آیت قرآن میں نہیں رہے گی یا یہ آیت موجود رہے گی، اس کا حکم نہیں، عمل اس پر ہوگا، اس کی جگہ اور آیت ہم دے دیتے ہیں، تو وہ دو وجوہات سے ہوتا ہے، یا ہم اس سے اچھی لے آتے ہیں یا اس جیسی لے آتے ہیں۔ اچھا، اچھی کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن جب اس جیسی ہی لانی ہے تو پھر وہی رہے۔ پھر اس کی کیا وجہ، یہ آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا، تھوڑا سا اپنے ذہن میں سوال بٹھا لیں تاکہ آپ کو جواب میں آسانی ہو۔ اچھا، اب پہلی بات تو یہ ہے، آج کل کے بونگے بہت سارے، تھوڑے نہیں بہت سارے، جو اپنے آپ کو سکالرز کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کوئی آیت منسوخ نہیں ہے، سارا قرآن جو ہے وہ بالکل من و عن موجود ہے اور جتنا ہے اس پر عمل کرنا ہے، کوئی آیت قرآن میں منسوخ نہیں ہے۔ یہ غلط ترجمہ کرتے ہیں، یہ غلط تشریح کرتے ہیں، اور پھر ایسی وہ اپنی منمانی تشریحات کرتے ہیں، جبکہ ہمیں صحابہ نے بتایا،
آپ کو نا سبحان اللہ. ہمیں صحابہ نے بتایا, ہمیں احادیث نے بتایا, ہمیں قرآن نے بتایا کہ آیت منسوخ ہوتی ہے. یہ آیت صاف بتا رہی ہے آیت منسوخ ہوتی ہے. منسوخ کا مطلب کہ کل ختم ہو جاتی ہے, ایسے کہ جیسے تھی نہیں, یا قرآن سے غائب ہو جاتی ہے. یعنی اس دور میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا, آج کی بات نہیں ہے. یا قرآن میں وہ رہے گی نہیں, یا رہے گی تو اس کا حکم نہیں رہے گا. قرآن بتا رہا ہے. اب وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھنا, جب اللہ نے کلام نازل کیا ہے تو کیا اللہ نے پہلے غلط حکم بھیج دیا تھا کہ اب صحیح بھیج رہا ہے؟ ایک ان کا یہ اعتراض ہوتا ہے. اب اس کا جواب سنیں گے آپ توجہ سے. اب اس کا جواب سنیے. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس وقت اسے ماں کا دودھ پلایا جاتا ہے. میرا سوال یہ, اسے اس وقت روٹی کیوں نہیں کھلائی جاتی؟ بات سمجھ آئی؟ اس لیے کہ وہ ابھی روٹی کھانے کے قابل نہیں ہے. اتنا سا اس کا منہ ہے, روٹی سخت ہے, دانت اس کے منہ میں ہے کوئی نہیں, دانت ہے نہیں, اسے منہ ہلانے کا چبانے کا تجربہ نہیں. ابھی تو ماں کے پیٹ سے آیا ہے, وہ کیسے روٹی کھائے گا؟ تو اب کوئی سمجھدار بندہ آج کا کہے کہ نہیں, جب آپ نے روٹی کھلانی ہے تو ابھی سے روٹی کیوں نہ شروع کی جائے, یا یہ کہے کہ جب پہلے اسے دودھ پلایا تھا تو اب ساری زندگی دودھ ہی کیوں نہ پیے. تو اس کی بات آپ مانیں گے؟ آپ اسے کہیں گے اللہ کے بندے, جب وہ دودھ پی رہا تھا اس لیے دودھ پی رہا تھا کہ وہ روٹی کھا نہیں سکتا تھا, روٹی کھانے کی صلاحیت نہیں تھی اس میں, اس لیے اس وقت اسے پہلے دودھ پلایا جاتا رہا. جب وہ تھوڑا بڑا ہوا اس میں چھوٹے چھوٹے دانت نکلنے شروع ہوئے, پھر اسے ماں نے چھوٹی چھوٹی نرم نرم غذا اس کے منہ میں ڈالنی شروع کی. پھر آہستہ آہستہ وہ چبانے کا عادی ہوا, پھر اس کے دانت سخت ہوتے گئے, پھر اس کی غذا بھی پہلے سے پہلے مقابلے میں سخت ہوتی گئی. اب بات سمجھ آ گئی؟ اب جب وہ بڑا ہو گیا تو کیا اب اسے کہا جائے کہ وہ اب بھی دودھ ہی پہ گزارا کرے؟ تو یہ ممکن نہیں ہے. بالکل ایسے ہی, چلے ایک مثال اور دیتا ہوں. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, انتہائی کمزور آدمی, بیماری کا ڈھانچہ بنا ہوا, ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, ڈاکٹر کہتا ہے تم نے روٹی نہیں کھانی, نرم غذا کھانی ہے, لیکوڈ غذا کھانی ہے. وہ ہفتہ 10 سے 15 دن لیکوڈ غذا نرم غذا کھاتا ہے. اس کے بعد ڈاکٹر کہتا ہے اب تم آہستہ آہستہ تھوڑی سی اس سے سخت چیز کھانا شروع کر دو. پھر 10-15 دن کے بعد ڈاکٹر کہتا ہے اب تم روٹی بھی کھا سکتے ہو. تو کیا کہیں گے, ڈاکٹر کو پہلے سمجھ نہیں آئی تھی, پہلے اسے غلط علاج کیا تھا. پہلے بھی علاج ٹھیک تھا کیونکہ سب جیسی کنڈیشن وہی تھی. جب وہ اس سے نکل آیا, کمزوری اس کی دور ہو گئی, کچھ بہتر ہوا, ڈاکٹر نے تھوڑی سی سخت غذا اسے دے دی. جب اور بہتر ہوا, کمزوری اور دور ہوئی, میدا تھوڑا اور اسٹرانگ ہو گیا, تو اب ڈاکٹر نے کہا اب تمہارا میدا روٹی بھی ہضم کر لے گا, اب تم روٹی کھا سکتے ہو. اس کا مطلب ہے ڈاکٹر غلط پہلے بھی نہیں تھا, اب بھی نہیں ہے, وہ مریض کی کنڈیشن کے مطابق علاج کر رہا تھا. یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب آئیے, پہلے اللہ نے یہ حکم نازل کیا, اب اللہ نے بدلا کیوں؟ اس لیے کہ پہلے انسانیت اس حکم پر عمل کرنے کے قابل تھی, وہ اگلے حکم پر عمل کرنے کے قابل ابھی نہیں تھی. ابھی وہ اس قابل نہیں تھی. رب کو پتا تھا کہ میں نے بعد میں یہ حکم بدلنا ہے, لیکن انسان ابھی اس قابل نہیں تھا کہ وہ پہلے اگلے حکم پر عمل کر پائے. اس لیے رب نے پہلے اور حکم دیا, جب اس کی کنڈیشن بہتر ہو گئی پھر رب نے اور حکم دے دیا, جب اس کی کنڈیشن اور بہتر ہو گئی پھر رب نے اور حکم دے دیا. اب حکم پہلا بھی ٹھیک تھا, حکم بعد والا بھی ٹھیک تھا, حکم اس کے بعد والے
حکم کوئی بھی غلط نہیں تھا، انسان کی کنڈیشن بدلتی رہی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ یا علی۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اب یہ تو پہلا جواب ہو گیا کہ آیات جو ہیں وہ منسوخ کیوں ہوتی ہیں، اس کا پہلا جواب۔ اب میں کچھ مثالیں آپ کو لے دوں کہ یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا سلسلہ جب شروع ہوا تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور مرد نہیں تھا جس کی اولاد ہوتی، صرف آپ تھے اور آپ کی زوجہ تھی زمین پر، اور تو انسان تھے ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے آپ کو اولاد دینا شروع کی، ہر جنم میں ایک بیٹا ایک بیٹی اللہ عطا فرماتا، اگلے جنم میں پھر ایک بیٹا ایک بیٹی اللہ عطا فرماتا۔ اب اس جنم کا لڑکا اس جنم کی لڑکی کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا جاتا۔ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں؟ دونوں کی ماں بھی ایک ہے، دونوں کا باپ بھی ایک ہے، لیکن دونوں پیدا اکٹھے نہیں ہوئے، یہ پہلے جنم میں ہوئے یہ بعد میں ہوئے، تو اس والا لڑکا ادھر والی لڑکی سے، ادھر والا لڑکا ادھر والی لڑکی سے آپس میں ان کا نکاح ہو جاتا، یعنی بھائی اور بہن کا آپس میں نکاح کر دیا جاتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں، آپ کے دور میں، کیا آج بھی جائز ہے؟ آج کے دور میں اب کوئی کہے کہ جب اس وقت جائز تھا تو اب کیوں جائز نہیں ہے؟ اس وقت اس لیے جائز نہیں تھا کہ اور خاندان ہی کوئی نہیں تھا، کہاں جاتے، کس سے رشتہ طلب کرتے، اور اگر نکاح نہ کرتے تو انسانیت آگے کیسے چلتی؟ تو اس لیے آپ کی شریعت میں اللہ نے اس کو جائز رکھا تھا، لیکن بعد میں اسے منسوخ کر دیا جب آگے انسانیت بڑھ گئی، پھر بھائی اور بہن کا نکاح آپس میں منع ہو گیا۔ آگے چلیے، حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت میں سارے جانور حلال تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کچھ جانوروں کو حرام قرار دے دیا گیا، ہمارے دور میں بھی۔ اب اس کی وجہ اس کی یہ ہے کہ جب تک وہ دور تھا اس وقت تک کھانے کے لیے اور کچھ ملتا نہیں تھا۔ یہ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ جو پیزا ہاؤس اور یہ جناب جتنے ہمارے دور میں یہ ٹک شاپ تو یہ فلاں تو یہ کھابا تو فلاں کھابا فلاں ریسٹورنٹ، یہ اس دور میں نہیں تھے نا، فقط جانور ہی تھے، انہیں کھانا تھا، تو آپ نے سارے جانور حلال کر دیے ان کے لیے۔ لیکن جب آگے جانوروں کی قسمیں بھی بڑھ گئی، انسان بھی زیادہ ہو گئے، اس وقت پھر باقی چیزیں بھی کھانے کے لیے ساتھ ساتھ اللہ نے پیدا کر دی، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے دور میں آ کر وہ کچھ جانور جو طبعاً ٹھیک نہیں تھے اللہ نے وہ حرام قرار دے دیے۔ اب اس کے بعد آگے چلیے، اسلام میں شراب شروع میں جب اسلام کا اعلان آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو اس وقت شراب حلال تھی، پیتے تھے لوگ، لیکن جو نفیس الطبع بندے تھے نا وہ اس وقت بھی نہیں پیتے تھے، وہ اس وقت بھی یہ جو ان کی طبیعت ہی اللہ نے ایسی بنائی تھی کہ کہتے تھے نہیں یہ ہم نہیں پی سکتے، یہ ہم نہیں پیتے، لیکن حلال تھی، باقی لوگ پیتے تھے۔ پھر اللہ نے اس کو جب حرام کرنا چاہا، پہلے اللہ نے کہا اس میں کچھ فائدے ہیں اور نقصان بھی ہیں، تو جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو جو تھوڑے سے اور اچھی طبیعت کے تھے پینے والوں میں انہوں نے چھوڑ دیا، انہوں نے کہا کہ جب نقصان ہے تو پھر کیوں پیئے ہم، چلو فائدہ ہے لیکن نقصان بھی تو ہے نا، تو ہم نہیں پیتے، انہوں نے پینا چھوڑ دیا۔ کچھ ایسا یہی حکم چلتا رہا۔ اس کے بعد پھر آپ نے دوسرا حکم نازل فرمایا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو تم نے نماز نہیں پڑھنی، وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب تم نشے میں ہو تو تم نے نماز نہیں پڑھنی۔ تو اب نماز کی حالت، نشے کی حالت میں نماز منع ہو گئی، یعنی ایک پابندی اور آ گئی۔ اور تیسرے مرتبہ آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد شراب مکمل حرام ہے، سبحان اللہ، یعنی 3 مرحلوں میں جا کر شراب حرام ہوئی ہے، اور یہ تینوں آیتیں قرآن میں موجود ہیں۔ آپ کوئی پوچھے کہ جب حرام کرنی ہی تھی تو پہلے ہی کیوں نہیں کر دی؟ اس لیے کہ جو نشے کا عادی ہوتا ہے ڈاکٹر ایک دم سے اس کا نشہ نہیں چھڑاتا۔ اب گل سمجھ آئیے کوئی؟ یہ ایک دم نشہ چھڑا سی تو پھڑکی جا سی، کیونکہ اس کا معدہ اس کا عادی ہو چکا ہے، اس کا جسم اس کی ڈیمانڈ کرتا ہے،
اس کا جسم اس کا عادی ہے، اب ڈاکٹر اسے آہستہ آہستہ چھڑائے گا۔ ایسے ہی شراب کے جو رسیہ تھے، شراب پینے کے جو عادی تھے، اسلام نے اسی ترتیب کو سامنے رکھا کہ ایک دم سے شراب چھڑائی جائے گی تو ان کے لیے مشکل ہو جائے گی اور ان کا جسم بھی اسے شاید برداشت نہ کر سکے، اس لیے قرآن نے آہستہ آہستہ انہیں آخری مقام تک لایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد آگے چلیے، پہلے جب قرآن مجید نازل ہوا تو اس میں جس عورت کا خاوند فوت ہو جاتا اس کی عدت 1 سال قرآن نے بیان کی۔ کتنی؟ 1 سال۔ جس کا خاوند فوت ہو جائے 1 سال عدت ہے، اس کے بعد نیا نکاح کرے گی۔ اب کتنی ہے؟ 4 ماہ 10 دن۔ اب کتنی ہے؟ 4 ماہ 10 دن، اور دونوں آیتیں قرآن کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ جو 1 سال والی تھی، یہ اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجِ، یہ جو آیت ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 240، یہ آیت پہلے 1 سال والی تھی، اب یہ آیت قرآن میں موجود ہے لیکن اس کا حکم نہیں ہے۔ حکم کون سا ہے؟ حکم جو ہے وہ اب 4 ماہ 10 دن والی عدت کا ہے۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ اس آیت پہ میرا خیال ہے کہ 2-3 جمعے میں لگاؤں گا، اہم ٹاپک ہے، باقی انشاءاللہ بعد میں